ادھر صلیبی جنگ کی تیاریاں پوری زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھیں اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن سلطان کا دربار سجا ہوا تھا کہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی 2 محافظ سپاہیوں کے ساتھ زار و قطار روتی ہوئی داخل ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر فریاد کرنے لگی، سلطان عادل، مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکی کے آنسوؤں اور دردناک لہجے نے سلطان نور الدین زنگی کو مضطرب کر دیا۔ اے قوم کی بیٹی، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ بیان کر۔ سلطان عادل، میں ظالم کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اچانک لڑکی کے چہرے پہ خوف کے سائے لرزنے لگے۔ میرا مجرم آپ کے دربار کا ایک با اثر شخص ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ قربت و رسائی آپ کے انصاف میں خلل نہ ڈال دے۔ لڑکی کی بے باکانہ گفتگو سن کر دربار میں بیٹھے ہوئے امراء بھی پریشان نظر آنے لگے تھے، کیونکہ آج تک کسی سوالی نے اس طرح سلطان کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان برہم ہو جائیں گے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، میرے سردار امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ میں بھی امیر المومنین کے اسی قول مبارک پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، چاہے وہ دعویٰ میرے کسی قریب ترین عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب لڑکی کو پوری طرح اطمینان ہو گیا تو وہ درباری امراء کے قطار کی جانب بڑھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر امیر کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ لڑکی چند قدم آگے بڑھ کر سلطان کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کے سامنے ٹھہر گئی۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا اور نجم الدین ایوب کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ سالار نجم الدین ایوب کے بیٹے یوسف نے میرے ساتھ ایسی شرمناک زیادتی کی ہے کہ جسے بیان کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں، یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا منہ چھپا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ لڑکی کے اس انکشاف نے اہل دربار پر سکتہ طاری کر دیا تھا، اور نجم الدین ایوب کو تو یوں محسوس ہوا جیسے ارض شام شدید زلزلے کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کی تمام عمارتیں اور گھر اس زلزلے سے محفوظ ہیں، لیکن اس کا اپنا وجود ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ یہی حال اسد الدین شیر کوہ کا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ دونوں بھائی وحشت زدہ انداز میں اس حسین و جمیل لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو یوسف یعنی صلاح الدین کی بہرہ روی پر سلطان نور الدین زنگی سے سر دربار انصاف مانگنے آئی تھی۔ نجم الدین ایوب نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر امرائے دربار کی جانب دیکھا۔ جانباز سپہ سالار کو یوں محسوس ہوا کہ ہر آنکھ میں اس کے لیے لعنت و ملامت کا گہرا رنگ جھلک رہا ہے۔ ابھی نجم الدین ایوب ذہنی اور قلبی اذیت میں مبتلا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دربار میں گونجی، نجم الدین، تم نے سن لی اس غمزدہ لڑکی کی فریاد؟ نجم الدین ایوب اپنی نشست پہ کھڑا ہو گیا۔ ایک ایک حرف سن لیا سلطان عادل۔ شدت غم سے نجم الدین ایوب کی آواز لرز رہی تھی۔ یوسف کہاں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے غیظ و جلال جھلک رہا تھا۔ وہ کل رات سے شدید بخار میں مبتلا ہے، اس لیے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب ایک جانباز سالار تھا اور میدان جنگ میں ہمیشہ سر بکف رہتا تھا، لیکن بیٹے کے اس ممکنہ جرم نے فولاد کے اعصاب رکھنے والے اس سپاہی کے جسم اور زبان میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ تم خود ہی اس تک ہمارا حکم پہنچاؤ کہ کل وہ بہر صورت دربار میں حاضر ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کے غیظ و جلال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے اس کی جان پر ہی کیوں نہ بنی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی تمام حاضرین دربار بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ غمزدہ لڑکی جس کا نام شاریہ تھا تیز قدموں سے سلطان نور الدین زنگی کے قریب پہنچی اور گریہ وزاری کرنے لگی، سلطان عادل، میں بھرے دربار میں اپنی روداد غم بیان نہیں کر سکوں گی۔ لڑکی، ہمیں بھی اس بات سے شرم آتی ہے کہ دختر قوم نامحرموں کے سامنے اپنے داستان علم بیان کرے۔ شاریہ سے خطاب کرتے وقت سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے اداسی چھلک رہی تھی۔
ہم تمہیں خلوت فراہم کریں گے کہ تم اپنے دل کی بات کہہ سکو اور عدالت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ وہ رات نجم الدین ایوب کے گھرانے پہ بہت بھاری تھی۔ زبیدہ کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین بخار میں مبتلا یوسف پہ برس رہے تھے۔ ہم نے اپنی عزت و آبرو اور جاہ و حشمت کی جس عمارت کو برسوں کی انتھک محنت کے بعد تعمیر کیا تھا، تو نے اسے ایک لمحے میں ڈھا دیا۔ بخار کی شدت سے یوسف کا چہرہ تپ رہا تھا، پھر بھی اس نے قوت ارادی کو بروئے کار لا کر سنبھلنے کی کوشش کی اور ادب کے اسی روایتی لہجے میں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، میں بے قصور ہوں۔ میں نے ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ میری کسی لغزش سے باپ دادا کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ پھر اس لڑکی نے اپنی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر تجھ پر یہ الزام تراشی کیوں کی؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا اس عورت کو مجھ سے شکایت کیوں پیدا ہوئی، یوسف نے نہایت معصومانہ لہجے میں کہا۔ اگر تجھ پر یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ہمارے عہدہ منصب کا کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ذلت و ندامت کے ساتھ معزول کیا جا سکتا ہے۔ اسد الدین شیر کوہ کا لہجہ سخت غضبناک تھا۔ اگرچہ وہ اپنے اس بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس سنگین صورتحال میں بھی وہ بھی ہراساں نظر آ رہا تھا۔ یوسف نے اپنی فطرت کے مطابق انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، محترم، ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے کاندھے پہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یوسف نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ پیش کیا، اگر میرا گناہ ہے تو اس کا بوجھ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ نجم الدین اور اسد الدین عجیب اذیت و کشمکش میں مبتلا تھے۔ جب وہ یوسف کی استقامت دیکھتے تو انہیں یقین سا ہونے لگتا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے، مگر جب انہیں اس غمزدہ لڑکی کی گریہ و زاری اور بے قراری یاد آتی تو یوسف گنہگار نظر آنے لگتا۔ بڑے سنگین اور اذیت ناک لمحات تھے جن سے شامی افواج کا سپہ سالار اور اس کے اہل خانہ بری طرح متاثر تھے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین نے اپنے محل کے ایک مخصوص کمرے میں قاضی ابن ارسوں اور اس لڑکی شارعہ کو طلب کر لیا تھا جو یوسف کے خلاف مدعی تھی۔ لڑکی، اس وقت تم دربار شام میں نہیں، ایک ایسے خفیہ کمرے میں ہو جہاں میرے اور قاضی صاحب کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں۔ سلطان نور الدین نے نہایت نرم لہجے میں شارعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم بے جھجک ہو کر اپنی روداد غم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتی ہو۔ شارعہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا، سلطان عادل، مجھے یوسف یعنی صلاح الدین کی شاہ سواری بہت پسند تھی۔ میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ چوگان کھیلتے دیکھا تھا، پھر رفتہ رفتہ میری پسندیدگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے شارعہ کے چہرے پہ شرم و حیا کا ایک ہلکا سا رنگ ابھر آیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ آخر میں ایک دن یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوسف نے بھی بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شاہ سوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر شارعہ نے سر اٹھایا اور سلطان نور الدین زنگی کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، اور اس اعتبار کی وجہ آپ تھے سلطان عادل؟ ہم؟ والی شام نے چونک کر کہا، وہ کس طرح؟ اس بات کی وضاحت کرو لڑکی۔ اس لیے کہ یوسف آپ کا مصاحب خاص ہے۔ شارعہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس کے لہجے سے بہت زیادہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ شارعہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سلطان عادل ایک بے اعتبار شخص کو اپنا مصاحب خاص نہیں بنا سکتے۔ شارعہ کے لہجے میں اس قدر بے ساختگی تھی کہ سلطان نور الدین بھی اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لڑکی، اس حسن زن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قاضی ابن ارسوں بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدل رہے تھے۔ وہ اس واقعے کا انجام جاننے کے لیے مضطرب تھے کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص یوسف کا تھا، مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرا۔ یکایک شارعہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ یوسف نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے فریب میں مبتلا رکھا اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا۔ اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور یوسف کے خیالات میں ہم آہنگی نہ ہو، قاضی ابن ارسوں نے شارعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں عورت و مرد کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہے تاکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔
شاریہ زار و قطار رونے لگی۔ مجھے یوسف کی بے وفائی کا گلہ نہیں، مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک فائدہ اٹھایا کہ مجھے گنہگار بنا ڈالا اور میرے چہرے پہ کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نور الدین نے اس انکشاف پہ کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی روداد غم حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے۔ مگر قاضی ابن ارسطو کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، اس لیے وہ جوش اضطراب میں اٹھ کھڑے ہوئے اور شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یوسف ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے، انتہائی پاک باز اور سنجیدہ، میں اس سے کسی ایسے شرمناک فعل کی توقع نہیں رکھتا۔ قاضی ابن ارسطو کا بیان سن کر سلطان نور الدین نے مداخلت کی، قاضی صاحب، آپ کا طرز عمل انصاف کے تقاضوں کی نفی کر رہا ہے۔ آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہیں، اس لیے کہ یوسف آپ کا شاگرد ہے۔ سلطان عادل، میں اپنے اس اضطراری عمل پر نادم ہوں۔ بے شک میں یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے، پھر شاریہ سے مخاطب ہو کے بولے، لڑکی، کیا تمہارے والدین اس المناک واقعے سے باخبر ہیں؟ بدقسمتی سے میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ میرا کوئی والی وارث نہیں، بہت دور کے ایک عزیز کے پاس رہتی ہوں۔ کیا تم اس سلسلے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ قاضی نے شاریہ سے سوال کیا۔ غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ شاریہ نے روتے ہوئے کہا، بس اللہ ہی میری محبت کا گواہ ہے۔ اطمینان رکھو لڑکی، تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات سننے کے بعد سلطان نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، عدالت کے فیصلے میں کوئی رشتہ دار، کوئی منصب خلل انداز نہیں ہو سکتا، چاہے مجرم نور الدین کا مصاحب خاص ہو یا قاضی ابن ارسطو کا شاگرد خاص ہو۔ سلطان عادل، مجھے امان دی جائے۔ یکا یک شاریہ کے چہرے پر گہرے خوف کے سائے لرزنے لگے۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور بہت طاقتور لوگ ہیں وہ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک شاریہ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، وہ اس وقت تک محل کی کنیزوں میں شامل رہے گی۔ وہ رات نجم الدین ایوب اور اس کے اہل خانہ پر ہی گراں نہیں تھی، بلکہ قاضی ابن ارسطو بھی شدید اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ان کے شاگرد خاص کے نام سے ایک شرمناک واقعہ منسوب کر دیا گیا تھا۔ اگر وہ سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری تعلیم و تربیت رائیگاں جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی قاضی ابن ارسطو گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے مالک حقیقی کے سامنے دست و سوال دراز کر دیا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میرے یوسف کی دستگیری کر، اس کی مشکل کشائی فرما اور مجھ ناچیز کو اہل شہر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ دوسری طرف یوسف کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ الزام تراشی کا کرب، بخار کی شدت، باپ اور چچا کے طعنے اور ان کے عہدوں سے معزولی کے اندیشے، غرض ایک نازک سی شاخ خوفناک آندھیوں کی زد میں تھی۔ اپنی اس بے کسی پہ یوسف کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ سارے عالم میں اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی تھی۔ یوسف اسی بخار کی حالت میں اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہوا۔ وہ دن اہل شام کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا۔ ایک طرف ایک بے سہارا لڑکی تھی اور دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کا مصاحب خاص۔ لوگ عدالت عالیہ کا فیصلہ سننے کے لیے مضطرب تھے۔ سلطان کا دربار امراء اور دیگر سرکاری ملازمین سے بھرا ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ اپنی نشستوں پہ موجود تھے، مگر ان کے چہرے آنے والی رسوائی کے خوف سے دھواں ہو رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ تخت کے بائیں جانب قاضی ابن ارسطو کی نشست تھی اور تخت سلطانی کے نیچے یوسف دست بدستہ کھڑا تھا۔ اگرچہ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار دور دور تک نہ تھے۔ حاضرین دربار کو حیرت تھی کہ ایسی ناسازگار فضا میں بھی یوسف غیر معمولی حد تک پرسکون نظر آ رہا تھا۔ بعض امراء آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، یوسف مجرم ہے، مگر اس لیے مطمئن ہے کہ باپ اور چچا درباری سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں اور وہ اسے سلطان کے عتاب اور عدالت کی سزا سے بچا لیں گے۔
ابھی یہ قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ عدالت عالیہ کے ایک کارکن نے کھڑے ہو کر بآواز بلند یوسف کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ پھر قاضی ابن ارسطو اپنے شاگرد سے مخاطب ہوئے، یوسف، تم اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ استاد محترم، جب میں مدعیہ سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ سے یہ گناہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ بخار کی شدت کے سبب یوسف کے جسم میں بھی ہلکی سی لرزش تھی اور زبان میں بھی۔ حاضرین دربار کی اکثریت نے یوسف کی یہ کیفیت دیکھ کے اندازہ کر لیا کہ وہ بے قصور نہیں ہے اور اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے۔ سلطان نور الدین نے یوسف کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا اور پھر تخت کے بائیں جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مدعیہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 محافظ سپاہی شاریہ کو لے کر دربار میں داخل ہو گئے۔ شاریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ شاریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، تمہارے دعوے اور یوسف کے بیان میں ذرا برابر بھی مطابقت نہیں۔ یکایک دربار سلطانی میں قاضی ابن ارسطو کی باوقار آواز گونجی، وہ تمہیں جانتا تک نہیں، پھر اس سنگین جرم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ قاضی ابن ارسطو کی آواز سن کر شاریہ نے چادر میں لپٹا ہوا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یوسف نے بڑی بے نیازی کے ساتھ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بڑے پر اعتماد لہجے میں سلطان نور الدین سے مخاطب ہوا، سلطان عادل، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گناہ گار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی سب بہتان ہیں۔ اگرچہ بخار کی شدت کے باعث یوسف کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا لیکن چہرے سے معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ دربار پر سناٹا طاری تھا۔ یوسف کے بیان نے ان امراء کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جب مدعیہ اصرار کر رہی ہے اور مدعا علیہ مسلسل انکار؟ قاضی ابن ارسطو نے سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ یوسف درمیان میں بول اٹھا، سلطان عادل، ہم اہل ایمان ہیں۔ جب اہل دنیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نامحرم خاتون ذات وحدہ لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے سرزد ہوا ہی نہیں۔ یوسف کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خلش کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر یوسف کی طرف دیکھا، محترم خاتون، تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یوسف کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ یوسف کے طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا اور پھر وہ گریہ زاری کے انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، سلطان عادل، یوسف بے قصور ہے اور میں گناہ گار ہوں کہ اس پاک باز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی تھی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین کے ہونٹوں کی مسکراہٹیں واپس لوٹ آئی تھیں اور ان کے چہروں سے طویل اذیت و کرب کا غبار دھل گیا تھا۔ باقی امراء بھی مطمئن نظر آنے لگے تھے، بس ایک امیر ابن مرقوم تھا جس کے چہرے پہ گہری سیاہی پھیل گئی تھی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان ترازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے پرجلال آواز سے پورا دربار گونج اٹھا تھا۔ جانتی ہوں سلطان عادل، مگر میں یوسف پہ تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی غمزدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا تھا، اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدر ہوتی ہے۔ کس نے تجھے مجبور کیا، تیرے نفس نے یا کسی اور نے؟ یکایک سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے شدید غیظ و غضب کا اظہار ہونے لگا تھا۔ شاریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری امراء کی اگلی صف کی طرف دیکھا اور امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس عالی مرتبت امیر کی کنیز ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یوسف کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی۔
ایک بار پھر دربار شام میں زلزلہ سا آ گیا۔ تمام امراء ابن مرقوم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عادل، یہ لڑکی پیدائشی جھوٹی ہے۔ جوش وحشت میں امیر ابن مرقوم اپنی نشست پہ کھڑا ہو گیا اور درباری آداب کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا وہ، اور اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نور الدین نے امیر ابن مرقوم سے کوئی حجت کیے بغیر دربار کے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا، ابن مرقوم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔ حکم سلطانی سنتے ہی دربار کے محافظ سپاہی آگے بڑھے اور ابن مرقوم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حقیقی مجرم بے نقاب ہو چکے تھے۔ یوسف، ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرقوم کے جاتے ہی سلطان یوسف سے مخاطب ہوئے۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یوسف لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے سلطان عادل کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف رو پڑا۔ سلطان نور الدین نے کھڑے ہو کر یوسف کو گلے لگایا اور بآواز بلند کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے اعتبار کو برقرار رکھا۔ ابھی سلطان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف لڑکھڑا کر تخت پر گر پڑا۔ اس وقت سلطان نور الدین کو احساس ہوا کہ یوسف کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ماہر جاسوسوں نے چند گھنٹوں میں امیر ابن مرقوم اور شہریہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ شہریہ ایک ترکی نژاد لڑکی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ایک جنگ میں امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کا تعلق ثابت ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے شہریہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر کے مزید پوچھ گچھ کی۔ شہریہ نے رو رو کر بتایا کہ امیر ابن مرقوم اس پر بے تحاشا تشدد کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ یوسف پر تہمت ترازی پر مجبور ہو گئی۔ پھر سلطانی حرم سرا کی کنیز خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ شہریہ کی پشت پر کوڑوں کے بے شمار نشانات ہیں۔ سلطان نے قاضی سے مشورہ کیا کہ بہتان ترازی کے جرم میں شہریہ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قاضی ابن ارسو نے قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہے تو وہ حالت اضطرار میں بھی مردار کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کنیز کو بھی اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا، اسی باعث وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین کے حکم پر شام کے طویل اور عریض میدان میں ہزاروں انسان جمع ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے ایک بہتان تراز کو دی جانے والی سزا کا منظر دیکھ سکیں۔ پھر امیر ابن مرقوم کو اس طرح میدان میں لایا گیا کہ بھاری زنجیروں کے بوجھ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بار ندامت سے سر جھکا ہوا تھا اور ذلت و رسوائی کے احساس سے سرخ و سفید چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ پھر شرعی حکم کے مطابق امیر ابن مرقوم کو 80 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عبرت ناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ کوئی مجرم سلطان عادل کی دسترس سے دور نہیں، خواہ وہ کوئی با اثر امیر ہی کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرقوم زخموں کی سوزش سے کرراہ رہا تھا تو سلطان اس کے قریب پہنچے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہو گئی، مگر ابھی تیری دوسری سزا باقی ہے۔ پھر جب امیر ابن مرقوم کے زخم بھر گئے تو اسے ایک گدھے پہ سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ سلطان نور الدین کے ہر کارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب یہ عبرت ناک منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو سلطانی نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی برتی اور سلطان عادل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرقوم کی ساری جاگیریں ضبط کر لیں اور اسے امارات کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ شام کا ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔ سلطان نور الدین نے امیر ابن مرقوم کی ضبط شدہ جاگیریں یوسف صلاح الدین کو دینی چاہییں، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جاگیروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ہمیشہ سلطان عادل کا ممنون کرم رہوں گا کہ آپ ہی کے التفات خاص کے باعث مجھے پہچانا گیا اور یہ عزت و توقیر حاصل ہوئی۔ یوسف کے لہجے سے احترام بھی جھلک رہا تھا اور وقار بھی۔ اگر سلطان عادل مجھے مجبور کریں گے تو میں ظاہری طور پر اس انعام کو قبول کر لوں گا، لیکن زندگی بھر
میرا دل ایک عجیب اضطراب و خلش کا شکار رہے گا۔ سلطان نور الدین نے کسی قدر حیرت سے یوسف کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو یوسف۔ سلطان عادل، مجھے یہ احساس چین سے نہیں بیٹھنے دے گا کہ جیسے میں غاضب ہوں۔ یوسف نے مؤدب لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے امیر ابن مرقوم کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم غاصب تو اس وقت کہلاتے جب اس میں تمہاری ذاتی کوششوں کو دخل ہوتا۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم ابھر آیا۔ اگر غاصب نہیں تو پھر خود کو ایک سود خور سمجھوں گا۔ یوسف نے نئے انداز سے اپنے انکار کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا، ان جاگیروں کے حصول میں میری کسی ذاتی کوشش یا کارکردگی کا دخل نہیں ہے۔ میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ سلطان عادل نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان نور الدین کے چہرے پر گہری مسرت کا رنگ ابھر آیا۔ پھر حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف کے خد و خال بہت غور سے دیکھ لو، اہل وفا کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین کے ان الفاظ سے یوسف اور اس کے خاندان کا مرتبہ کچھ اور بلند ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے امراء کے دل میں بھی حسد کے جذبات کروٹیں لینے لگے۔ بعض جہاں دیدہ اور قیافت شناس امیروں کا اندازہ ہو گیا کہ سلطان کا مصاحب خاص ہونا اس نوجوان کی حقیقی منزل نہیں بلکہ اس کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ ترکی نژاد کنیز شاریہ کو بھی یوسف نے دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا تھا اور سلطان نور الدین سے سفارش کر کے سلطانی حرم سرا کی کنیزوں میں شامل کروا دیا تھا۔ شاریہ کو پہلے ہی یوسف سے محبت تھی، مگر جب اس نے ایک نوجوان کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عظیم الشان مظاہرہ دیکھا تو وہ وارفتہ ہو گئی اور ایک دن شدید اضطراب کی حالت میں یوسف کے گھر پہنچ گئی اور اہل خانہ کے سامنے رو رو کر یوسف سے معافی مانگنے لگی۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے بھی ایک بے سہارا لڑکی سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر شاریہ نے نجم الدین ایوب سے عاجزانہ درخواست کرتے ہوئے کہا، مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں کبھی کبھی آپ کے گھر حاضر ہو جایا کروں۔ مجھے آپ بزرگوں کی شکل میں اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ شاریہ کے پاس یوسف کو دیکھنے کا یہی ایک بہانہ تھا۔ شاریہ کو جب بھی فرصت ملتی وہ نجم الدین ایوب کے یہاں پہنچ جاتی۔ پھر ایک دن اسے یوسف تنہائی میں مل گیا۔ یہی وہ ساعتیں تھیں جب شاریہ نے یوسف کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یوسف، تم ایک سپہ سالار کے بیٹے اور سلطان عادل کے مصاحب ہو۔ شاریہ کے لہجے میں سوز و عشق اور دل کا درد شامل تھا۔ میں ایک ادنیٰ کنیز سہی مگر تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، ایسی محبت کہ تمہاری والدہ کے بعد شاید ہی دنیا کی کوئی عورت اس کا دعویٰ کر سکے۔ یوسف خاموشی سے شاریہ کی بے حد جذباتی گفتگو سن رہا تھا۔ میں اپنی محبت کا جواب محبت سے نہیں چاہتی۔ یکایک شاریہ کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ بس تم مجھ سے ایک وعدہ کر لو، صرف زبانی وعدہ۔ کیسا وعدہ؟ یوسف نے چونک کر کہا، یہی کہ تم مجھے یاد رکھو گے مگر برے نام سے نہیں۔ شاریہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ میں نے اس واقعے کو یکسر فراموش کر دیا ہے شاریہ، یوسف نے انتہائی نرم اور شیریں لہجے میں کہا، تاکہ اس لڑکی کے دل سے جرم کا احساس مٹ جائے۔ یہ تمہاری عظمت ہے یوسف کہ تم نے اس واقعے کو بھلا دیا، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے فراموش نہیں کرو گے۔ شاریہ کے دل کی گہرائیوں میں چھپا حرف آرزو اس کے دلکش ہونٹوں پر آ کر مچل گیا تھا۔ جب تم بہت بڑے انسان بن جاؤ گے اور لوگ تمہاری قربت کو ترسیں گے تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر دینا۔ اپنے محافظ سپاہیوں کے نام فرمان جاری کر دینا کہ جب شاریہ نام کی کوئی مجنون عورت تم سے ملنے آئے تو اسے روکا نہ جائے۔ شاریہ کی جذبات کی وارفتگی دیکھ کر یوسف کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ پھر جب حیرت و سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے شاریہ سے مخاطب ہوا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بڑا انسان بنوں گا؟ شاریہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک دن تم بڑے مرتبے پر پہنچو گے۔ یوسف نے شاریہ کی گفتگو کو ایک شدید جذباتی عمل سے تعبیر کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر میری زندگی میں وہ دن آیا تو تم کسی رکاوٹ کے بغیر ہی مجھ تک پہنچ سکو گی۔ شاریہ کے دلکش چہرے پہ ایسی اطمینان کی لہر دوڑ گئی جیسے اسے زمانے بھر کی دولت حاصل ہو گئی ہو۔